بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، کرونا سے تو ہر کوئی واقف ہی ہوگا کہ یہ وبا آج کل کتنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کرونا سے نڈھال ہو چکا ہے اور چین اگلی سپر پاور بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ عالمی سیاست میں چین اور امریکہ دونوں روایتی حریف سمجھے جاتے ہیں، تاحال امریکہ سپر پاور ہے اور عالمی اقتدار کی اس دوڑ میں اگر کوئی اور ملک شامل ہے تو وہ چین ہے، جو دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے۔ امریکہ اور چین کی مخالفت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے باوجود دونوں طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امریکہ اپنے روایتی حریف چین سے خوفزدہ ہے، کیونکہ کہیں چین اقتدار کی اس جنگ میں اس کو شکست نہ دے دے۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس امید کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ملک خدا داد پاکستان اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت کرے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ کرونا وائرس جب چین کے شہر ووہان میں پھیلا تو امریکی حکام کی طرف سے سفارتی آداب کے منافی بیانات دیکھنے کو ملے۔ جیسے 31 جنوری کو امریکہ کے سیکرٹری برائے تجارت اور لبرل روس نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چین میں پھیلنے والا وائرس امریکی معیشت کے لیے بہت ہی مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو ووہان وائرس کا نام دے دیا تھا، جس پر چینی حکام کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا۔ امریکی صدر کے ووہان وائرس کے طنز کے جواب میں چین کی جانب سے امریکہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ ووہان میں پھیلنے والا وائرس امریکہ نے پھیلایا ہے۔ چینی حکام نے الزام عائد کیا کہ اکتوبر میں ووہان میں ہونے والی ملٹری گیمز میں شرکت کرنے والے امریکی فوجیوں نے کرونا وائرس کو پھیلایا تھا۔ امریکی صدر نے یہیں پر بس نہیں کیا۔ کچھ دن پہلے ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تائیوان نے انسانوں میں وائرس منتقلی کی وارننگ دی تھی اور عالمی ادارہ صحت نے اس کی ابتدائی وارننگ نظر انداز کر کے بیجنگ کی مدد کی۔ امریکی صدر نے الزام عائد کیا تھا کہ چین نے دنیا سے کرونا کی ہولناکی کو چھپایا تھا، حتیٰ کہ ٹرمپ نے تائیوان وارننگ نظر انداز کرنے پر عالمی ادارہ صحت کو فنڈنگ روکنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ صدر ٹرمپ کی دھمکی کے بعد عالمی ادارہ صحت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل کے مشیر پروس ایوارڈ نے امریکہ صدر کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ WHO یعنی کہ عالمی ادارہ صحت ایک غیر جانبدار ادارہ ہے جس نے چین سمیت دیگر ممالک کی یکساں مدد کی ہے، اور صدر ٹرمپ کے بیان کو حقائق کے منافی قرار دے دیا۔ ساتھ ہی بروس ایوارڈ نے ٹرمپ کی طرف سے امداد روکنے کی دھمکی کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وقت ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کرنے کا ہے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے عالمی ادارہ صحت کو دی جانے والی دھمکی پر اقوام متحدہ نے WHO کی حمایت کی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینڈریو گیٹرس نے کہا تھا کہ عالمی ادارہ صحت کی مدد کرنی چاہیے کیونکہ یہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اب جبکہ امریکہ کرونا سے متاثر ملکوں میں پہلے نمبر پر ہے اور کرونا سے متاثر افراد کی تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 22,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس خوفناک حد تک پھیل چکا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2,000 سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں ہو چکی ہیں۔ اور بات کریں جہاں تک چین کی بات ہے تو چین اس وائرس پر کافی حد تک قابو پا چکا ہے، جبکہ امریکہ اس میں پوری طرح سے ناکام اور ہارا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکی صدر نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ 12 اپریل تک کرونا وائرس کو کنٹرول کر لیا جائے گا، اور اب کہا جاتا ہے کہ جون تک کرونا وائرس کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ اس سے امریکہ کی بے بسی صاف نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ایوان نمائندگی کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے صدر ٹرمپ پر ہلاکتوں کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ اگر دونوں ملکوں کی صلاحیتوں کا موازنہ کیا جائے تو امریکہ کے مقابلے میں چین کی پوزیشن مستحکم نظر آ رہی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے چین نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا پلڑا امریکہ سے کہیں بھاری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ چین کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکا ہے، جبکہ امریکہ ناکام ہی رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چین نے مشکلات کے باوجود اٹلی، اسپین، فرانس اور ایران کی مدد کی ہے، جبکہ امریکہ دوسرے ممالک سے امداد کا منتظر ہے، یہاں تک کہ روس جیسے حریف کی امداد قبول کرنے پر مجبور ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ سفارتی لحاظ سے چین کو امریکہ پر برتری حاصل ہے، کیونکہ اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور کئی دیگر ممالک امریکہ کے مقابلے میں چین کے حمایتی نظر آتے ہیں۔ صورتحال اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ مختلف امریکی ماہرین معاشیات امریکہ کا معاشی مستقبل بہت ہی زیادہ خطرے میں قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے معاشی طور پر کمزور ہونے کے بعد امریکہ کی دنیا پر ٹیکنالوجی اور فوجی برتری نہیں رہے گی اور واحد سپر پاور کی پوزیشن سے زوال پذیر ہو جائے گا۔ دوسری جانب چین نے عالمی سائنس، طبی اور جیو پولیٹیکل توانائیوں کا استعمال ہوشیاری سے کر کے کرونا کو بری طرح شکست دے دی ہے۔ یا دوسری صورتحال میں امریکہ چین کو کرونا میں پھنسا دیکھ کر معاشی برتری کے شادیانے بجا رہا تھا، اور اب اس گھڑے میں وہ خود ہی گر چکا ہے، اور اگر یہ صورتحال مزید کچھ عرصہ جاری رہی تو چین دنیا کی قیادت کرنے کی صلاحیت تو پہلے ہی رکھتا ہے اور سپر پاور بھی جلد بن جائے گا۔ تو دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا اظہار رائے ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔